ایک بند گلی جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس گلی کے آخر میں ایک مکان تھا جس کے دروازے پر کبھی دستک نہیں دی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے جو بھی اس گھر کے قریب جاتا ہے وہ یا تو بدل جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک لڑکی تھی جو ہر شام وہاں جاتی تھی اور دروازے کے سامنے بیٹھ کر آہستہ سے کہتی تھی، میں آ گئی ہوں۔ اسے اندر سے کبھی جواب نہیں ملتا تھا، پھر بھی وہ مسکراتی تھی جیسے کسی نے اس کا نام لے کر اسے پکارا ہو۔ مگر ایک دن دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس کے بعد وہ لڑکی کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک تنگ گلی تھی جس کی دیواروں پر نمی کی بو اور پرانے رنگ کی اتری ہوئی تہ جمی رہتی تھی۔ شام ہوتے ہی وہاں ہلکی دھند سی اتر آتی، جیسے ہوا بھی قدم آہستہ رکھتی ہو۔ اسی گلی کے آخری سرے پر وہ مکان تھا جس کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی اور دروازہ لکڑی کا ہو کر بھی جیسے سانس لیتا محسوس ہوتا۔ روحی ہر روز وہاں آتی تھی۔ وہ دروازے کے پاس بیٹھتی، اپنی انگلیوں سے زمین پر دائرے بناتی اور چپ چاپ انتظار کرتی۔ آج بھی اس نے ایک آوارہ بلی کو اپنی روٹی کا ٹکڑا دے کر خود بھوکی رہنے کا فیصلہ کیا، پھر دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کبھی دروازہ کھٹکھٹاتی نہیں تھی، جیسے اسے معلوم ہو اندر والا خود سن رہا ہے۔ روحی میں ایک عجیب عادت تھی، وہ ان چیزوں سے بھی وفا رکھتی تھی جو اسے کبھی جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کی بڑی بہن زری اکثر کہتی، یہ دیواریں تجھے کچھ نہیں دیں گی روحی، تو خود کو کھو دے گی۔ روحی مسکرا دیتی، جو سن سکتا ہے اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زری کا خوف سچا تھا، خاموش چیزوں سے محبت اکثر انسان کو خاموش کر دیتی ہے۔ ایک شام زری نے دروازہ بند کر دیا اور روحی کو باہر جانے سے روک دیا۔ آج کے بعد تو اس گلی میں نہیں جائے گی۔ روحی نے پہلی بار آواز بلند کی، مگر الفاظ کمزور تھے۔ وہ اکیلا ہے، زری نے تلخی سے کہا، یا شاید تو اکیلی ہو؟ اس رات روحی نے کھانا نہیں کھایا، اس کی آنکھیں ساری رات کھلی رہیں۔ اگلی صبح وہ چپ چاپ گھر چھوڑ کر نکل گئی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ ٹھکانہ، مگر اس نے واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں جب روحی اس گلی میں پہنچی۔ دروازے کے پاس ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر روشن تھیں۔ تو آ ہی گئی، اس نے آہستہ کہا۔ روحی چونکی نہیں۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ وہ مسکرایا، یہ مکان ان لوگوں کا ہے جو سنتے ہیں، اور تو سن سکتی ہے۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، لکڑی جیسے سانس لے اٹھی۔ مگر یاد رکھ، جو اندر ہے وہ تجھے سے سب کچھ دے سکتا ہے سوائے واپسی کے۔ روحی نے ایک لمحہ سوچا، پھر دروازے کو چھو لیا۔ دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک مدھم روشنی تھی، جیسے دیواریں خود چمک رہی ہوں۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں آنے لگیں، ماضی کی آوازیں، لوگوں کے راز، ان کے دکھ۔ بوڑھے کی آواز کہیں دور سے آئی، اب تو سب سن سکے گی، مگر کسی کو بتا نہ سکی تو ہی زندہ رہے گی۔ روحی نے سر ہلا دیا، اسے سمجھ آ گیا، یہ علم ایک بوجھ ہے۔ چند دنوں میں روحی بدل گئی۔ وہ لوگوں کی بات سنے بغیر ان کے سوالوں کے جواب دے دیتی، گمشدہ چیزیں ڈھونڈ لاتی، کسی کے دل کا درد پہچان لیتی۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، زری بھی آئیں۔ اس کی آنکھوں میں شک تھا، تجھے کیسے معلوم ہوتا ہے سب کچھ؟ روحی نے نظریں چکا لی۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، مگر سچ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ زری نے ایک دن سخت لہجے میں کہا، اگر تو نے مجھے نہیں بتایا تو میں سب کو بتا دوں گی کہ تو کسی جادو میں ہے۔ روحی خاموش رہی۔ یا پھر؟ زری کی آواز نرم ہوئی، مجھے بھی اس دروازے تک لے چل۔ یہ مانگ خطرناک تھی۔ روحی جانتی تھی، یہ راستہ ایک بار کھل جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس رات روحی نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ زری کو گلی تک لے گئی، مگر دروازے سے پہلے رک گئی۔ یہاں سے آگے تو نہیں جا سکتی،
زری نے غصے میں اسے دھکا دیا، مگر روحی نے دروازے کو خود بند کر دیا اور چابی اس کے اندر پھینک دی۔ اب نہ وہ خود جا سکتی تھی، نہ زری۔ اس نے اپنا راز ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد گلی جیسے بدل گئی، ہوا بھاری ہو گئی، دیواروں سے سلن کی بو اور گہری ہو گئی۔ زری غصے میں چلائی، تو نے سب برباد کر دیا۔ مگر اگلے ہی دن عجیب بات ہوئی۔ زری نے خواب دیکھنا شروع کیے۔ ہر رات وہی مکہ، وہی دروازہ اور اندر سے آوازیں۔ پہلے وہ سمجھی یہ وہم ہے، پھر ایک رات اس نے اپنے ہی راز سنے، وہ باتیں جو اس نے کبھی کسی سے نہیں کہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، پسینہ اس کے ماتھے پر چمک رہا تھا۔ اسے احساس ہوا جو وہ جاننا چاہتی تھی وہ اب اس کے اندر اتر رہا ہے، مگر یہ تحفہ نہیں تھا۔ وہ بازار گئی، لوگوں کے بیچ کھڑی ہوئی، اور اچانک اسے ہر شخص کی اندرونی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک عورت کی حسد بھری سوچ، ایک بچے کا خوف، ایک مرد کی چھپی ہوئی نیت۔ زریں کے کان گونجنے لگے۔ وہ چیخی، مگر آوازیں بند نہ ہوئیں۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، مگر آوازیں دیواروں سے بھی گزر آتی تھیں۔ اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی لالچ اب اس کے لیے قید بن چکی تھی۔ روحی اب اکیلی تھی، وہی گلی، وہی دروازہ، مگر اب وہ صرف ایک بند لکڑی تھا۔ لوگ آنا چھوڑ گئے، اس کے پاس اب نہ وہ طاقت تھی، نہ وہ پہچان۔ ایک دن اس نے ایک بوڑھی عورت کو گرتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر گئی، اسے سہارا دیا، پانی پلایا۔ کوئی جادو نہیں تھا، صرف ایک سادہ دل تھا جو اب بھی ویسا ہی تھا۔ روحی نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل خاموش تھے، مگر اسے سکون ملا۔ کئی دن بعد روحی زریں کے کمرے میں گئی، دروازہ آہستہ سے کھولا۔ زریں ایک کونے میں بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ زرد۔ یہ رک کیوں نہیں رہا؟ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ روحی اس کے پاس بیٹھی۔ کیونکہ تو سن رہی ہے، مگر سمجھ نہیں رہی۔ زریں نے پہلی بار خاموشی سے روحی کو دیکھا۔ کوئی الزام نہیں تھا اس نظر میں، صرف تھکن اور ایک دھیمی سی سمجھ۔ تو نے کیوں روکا مجھے؟ روحی نے جواب نہیں دیا، مگر اس نے زریں کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے اس کی آنکھیں بند کر دی۔ ہر آواز کو جواب نہیں دینا ہوتا، کچھ کو گزرنے دینا ہوتا ہے۔ کئی لمحے گزرے، آہستہ آہستہ آوازیں کم ہونے لگیں۔ زریں کی سانس برابر ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار اس نے سکون دیکھا۔ چند ہفتے بعد وہی گلی، وہی خاموشی، مگر اب دروازہ پرانی لکڑی کا ایک سادہ ٹکڑا لگتا تھا، نہ سانس لیتا، نہ سرگوشی کرتا۔ روحی اور زریں ساتھ چل رہی تھیں، ان کے درمیان اب کوئی راز نہیں تھا، صرف ایک خاموش سمجھ تھی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی، جیسے بارش آنے والی ہو۔ روحی نے ایک لمحے کو دروازے کو دیکھا، پھر نظریں ہٹا لی۔ زریں نے بھی دیکھا، مگر وہ رکی نہیں، دونوں آگے بڑھ گئیں۔ پیچھے وہ مکہ خاموش کھڑا رہا، اور اس کے بند دروازے پر ہوا نے ہلکے سے دستک دی، جیسے کوئی اب بھی اندر سن رہا ہو، مگر جواب دینے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ۔